بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی چھپا ہوا اور وہ ہر چیز جانتا ہے۔ شیخ محمد عبد الحق محدث دہلوی نے مدارج نبوت کے خطبے میں ارشاد فرمایا، یہ آیت کریمہ حمد الہی بھی ہے اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ حضور سب سے اول ہیں اور سب سے پیچھے اور سب پر ظاہر اور سب سے چھپے ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اول تو اس طرح کہ دنیا و آخرت ہر جگہ سب سے اول ہی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا نور پیدا ہوا، اول ما خلق اللہ نوری۔ تو حضرت آدم علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں، مگر حقیقتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام والد آدم ہیں۔ بظاہر درخت سے پھول ہے، مگر حقیقت میں پھول سے درخت ہے۔ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نقل۔ اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ اس باغ عالم کے حضور پھول ہیں۔ سب سے پہلے نبوت آپ کو عطا ہوئی۔ خود فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الطین والماء۔ ہم اس وقت نبی تھے جبکہ حضرت آدم اپنی آب و گل میں جلوہ گر تھے۔ میثاق کے دن الست بربکم کے جواب میں سب سے پہلے بلا فرمانے والے حضور ہی ہیں۔ بروز قیامت سب سے پہلے آپ کی قبر انور کھولی جائے گی۔ بروز قیامت اول حضور کو سجدے کا حکم ملے گا۔ سب سے پہلے حضور شفاعت فرمائیں گے اور شفاعت کا دروازہ حضور ہی کے دست اقدس پر کھلے گا۔ اول حضور ہی جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ اول حضور ہی جنت میں تشریف فرما ہوں گے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ اول حضور ہی کی امت جنت میں جائے گی، بعد میں باقی امتیں جنت میں جائیں گی۔ یعنی ہر جگہ اولیت کا صحرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر ہے۔ اول دن یعنی جمعہ حضور ہی کو دیا گیا۔ اس قدر اولیت کے باوجود پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخر بھی ہیں۔ سب سے آخر حضور کا ظہور ہوا، خاتم النبیین آپ ہی کا لقب ہوا۔ سب سے آخر حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کتاب ملی۔ سب سے آخر حضور ہی کا دین مقدس آیا۔ سب سے آخر دین یعنی قیامت تک حضور علیہ السلام کا دین باقی رکھا گیا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ نماز اسرا میں تھا یہ سر عیاں، ہو معنی اول و آخر کے دست بستہ ہیں پچھلے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ اب رہا ظاہر و باطن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب پر ظاہر ہیں اور ہمیشہ ظاہر۔ سب پر تو اس طرح ظاہر کہ ان کو مسلمان جانے اور کافر و یہود و ہنود بھی جانے۔ یہودی و عیسائی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے کہ قرآن پاک نے ان کے بارے میں مثال دیتے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ حضور کی معرفت کو بیٹے سے مثال دی، نہ کہ باپ سے۔ اس کی تین وجہ ہیں۔ بیٹا اپنے باپ کو صرف لوگوں سے سن کر جانتا ہے، بلا دلیل مانتا ہے، مگر باپ اپنے بیٹے کو اپنے نکاح، قرار حمل، ولادت وغیرہ دلائل سے جانتا ہے۔ کفار بھی حضور کو دلائل سے پہچانتے تھے۔ کفار بھی حضور کی ولادت پاک سے پہلے ہی جانتے تھے اور ان کی آمد کی دعائیں مانگتے تھے۔ بچہ جب دنیا میں آ کر فوراً اپنے والدین کو نہیں پہچانتا بلکہ سمجھدار ہو کر، مگر باپ بیٹے کو اول دن سے ہی جانتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن سے ہی سارا عالم جانتا تھا کہ پہاڑ سلام کرتے تھے، ہجر خوشخبریاں دیتے تھے، درخت سایہ کے لیے جھک جاتے تھے، چاند باتیں کرتا تھا، کفار آپ کی نبوت کی گواہیاں دیتے تھے۔ بالائے سرش زہر شمندی میں طافت سے تارہ بلندی، جانور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، اونٹ سجدہ کرتے تھے، جنگل کے ہرن امن مانگتے تھے۔ چاند و سورج جانے کہ چاند تو اشارہ پا کر دو ٹکڑے ہو جائے
اور سورج ڈوب کر لوٹ آوے، جانتے ہیں کہ اشارہ محبوب ہے۔ فرش والے جانے، عرش والے پہچانے، حضرت آدم علیہ السلام آنکھ کھولتے ہی عرش اعظم پر رب کے نام کے ساتھ محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھا ہوا پائیں۔ جنت والے جانے اور دوزخ والے پہچانے، جنت کے پتے پتے پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے۔ حوروں کی آنکھوں میں، غلمانوں کے سینے پر، تاکہ ہر جگہ پر جنت کے اندر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوزخی بھی اقرار کریں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، وہ بھی جانیں گے کہ مخالفت سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہاں لائی۔ غز کے جہاں اللہ کا چرچا ہوگا، وہاں رسول اللہ کا ذکر ہوگا، تمام عالم میں آپ کا نور اور ہر جگہ آپ کا ظہور ہوگا۔ پھر قیامت تک محبوب کی ہر ادا سب کو معلوم، زندگی پاک کی ایک ایک حالت کریمہ، ولادت پاک، دودھ پینا، پرورش پانا، قبل نبوت کے واقعات، بعد نبوت، اندرونی اور بیرونی زندگی پاک، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، تبسم فرمانا، گریہ وزاری کرنا، غرض کے زندگی پاک کا ہر شعبہ، ہر وقت، ہر جگہ ظاہر، عرب میں ظاہر، عجم میں ظاہر، پنجاب میں ظاہر، کابل میں ظاہر، مکے میں ظاہر، مدینے میں ظاہر۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں کتب حدیث نہ پہنچی؟